من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد کی حدیث مبارکہ میں ہے، اور یہ روایت امام محمد میں بھی ہے۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لہ امام وقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات بھی اس کی قرات ہے، امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر بھی ہے موجود، موطا امام محمد کے اندر بھی روایت۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا، اب جتنے پیچھے ہم ساری بحث کر کے آئے ہیں، احادیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، مقتدی کا امام کے پیچھے قرات کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، جیسا کہ تنویر الابصار میں بھی ہے، یعنی مقتدی اصلاً امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا، پس اگر مقتدی نے امام کے پیچھے قرات کی تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تنویر الابصار مع در مختار، یہ دوسری جلد صفحہ نمبر 327 ہے۔ بہار شریعت میں ہے، مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں، نہ فاتحہ، نہ آیت، نہ آہستہ کی نماز میں، نہ جہر کی نماز میں۔ بہار شریعت کا یہ پہلی جلد ہے اور صفحہ 512۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت سے سوال ہوا کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرات سورہ فاتحہ یا اور کسی صورت کی جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ علیہ رحمہ کے جواب میں فرماتے ہیں کہ مذہب حنفیہ دربارہ قرات مقتدی عدم اباحت و کراہت تحریمہ، ٹھیک ہے جی، بالکل اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ احناف کے نزدیک بالکل جائز نہیں بلکہ یہ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اہل سنت و جماعت جو ہے وہ تخیلات تصورات پہ نہیں بلکہ احادیث اور قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ قرآن کی آیت اور یہ ساری حدیثیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں۔ قبلہ مجھے یہ بتائیے، میں آپ کو غلط مسئلہ بتا کے جہنم کا ایندھن کیوں بنوں؟ بھئی بندے سے اپنی نیکیاں پوری نہیں ہوتی، بندے اپنے گناہوں سے چھٹکارا مل جائے تو بڑی بات ہے، تو کچھ آ کے میں آپ کا گناہ بھی اپنے سر لیتا رہوں؟ میں نے آپ کو اگر غلط مسئلہ بتایا ہے جان بوجھ کے، مجھے پتہ بھی ہے، علم بھی ہے، میں جانتا بھی ہوں، لیکن پارٹی بازی دھڑے بازی کے اندر میں آپ کو غلط مسئلہ بتاتا ہوں تو آپ تو غلط عمل کرتے رہیں گے۔ وہ جو غلط عمل ہوگا جتنا عرصہ ہوگا اس کا ببال میرے سر ہوگا یہ نہیں ہوگا، میں نے اس کو غلط راستے پہ لگایا نا جی۔ آج دنیا کے جس خطے میں بھی جہاں کہیں بھی قتل ہو رہا ہے تو سب سے پہلے جس نے قتل کیا تھا اس گناہ کا حصہ اس کے اعمال میں بھی جا رہا ہے۔ جس نے جو برائی شروع کی ہے ہر اس برائی کا ایک حصہ اس کے نامہ اعمال میں بھی جا رہا ہے۔ جس نے نیک کام شروع کیا، اچھا کام شروع کیا، جس نے کوئی نیکی کی ابتدا کی ہے، وہ تمام کے تمام نیک عمل کرنے والوں کا ایک حصہ اس بندے کے نامہ اعمال میں بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، آقا جی ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان جب مرتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں سوائے تین کے۔ ایک علم ينتفع به، علم نافع جو نفع دے، اور صدقہ جاریہ، صدقۃ جاریۃ، وعلم اولاد صالح، یاد آ گیا، ولد صالح یدعو لہ، وہ اولاد جو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے، مغفرت دعا کرے۔ ولد صالح، نیک اولاد، جیسے ہم جتنے بھی ہمارے یہاں پہ جن کے والدین فوت ہو گئے یا کوئی ایک فوت ہو گیا تو ہم نماز میں پڑھتے نہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، ایک تو یہ کرتے ہیں، دوسرا ہم اپنے بزرگوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے ہم وہ کرتے ہیں
ایصال ثواب کرتے ہیں، محافل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یہ سارے اعمال. نیک اولاد جتنی بھی ہوگی وہ جو عمل کرے گی ماں باپ کو اس کا حصہ پہنچے گا. انہوں نے تربیت اس کی اچھی کی، حافظ قرآن بنا دیا، عالم دین بنا دیا، کوئی اور ایسا نیک عمل کر دیا کہ اولاد نیک عمل، رزق حلال کا سلسلہ چلا دی، وہ حلال کما رہا ہے، وہ سارے اعمال کا ثواب ماں باپ کو بھی مل رہا ہے. پھر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو ولد صالح یدعو لہ، دوسرا صدقۃ جاریہ، یہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، سرائے ہیں، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں. مساجد کو چیزوں کی ضرورت ہوتی، آج کل تو سب سے زیادہ ضرورت گرمیاں ہیں، عروج پہ، اور ان کے لیے یہ بلوں کا اہتمام کرنا، سولر کا اہتمام کرنا، ان چیزوں میں حصہ لینا، یہ تو بہت بڑی بات ہوگی، ہے نہیں. جب تک یہ چیزیں اور بھی ضرورت کی ہوتی ہیں، آپ جس مسجد آپ کو قریب لگتی ہے آپ پوچھیں ان سے، آپ اس میں حصہ لیں. مساجد کے اندر اکثر قرآن پاک، حدیث کی کتابیں علماء کرام کو، اپنے امام صاحب کو آپ کو لے کے دیں، وہ پڑھیں، سنائیں آپ کو اس وقت تک صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا. اس طرح کی اور بے شمار چیزیں ہیں. اور تیسرا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ ہو گیا علم نافع. اگر کسی استاد نے اپنے شاگرد کو علم پڑھایا ہے، جس طرح اب ہم قرآن پاک، حدیث پاک پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں، یہ تمام کا تمام علم ہمیں ہمارے اساتذہ سے حاصل ہوا. ہم جب پڑھاتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، ان کا ایک حصہ ثواب کا ان کو بھی حاصل ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ گناہ ہو یا نیکی ہو، اجر تو ملے گا. گناہ ہو یا نیکی ہو، اس کا صلہ ملے گا بھائی. تو میں اپنے ذمے کوئی جو جناب کوئی سلسلہ نہیں، میں نے اس لیے احادیث بیان کر دی، کتابوں کا حوالہ بیان کر دیا، قرآن کی آیت سنا دی، لو جی امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، امام کی قرات امام کی. ٹھیک ہو گیا جی. باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر عصر میں آپ کو عرض کروں گا. آمین کے بارے میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن حدیث سمجھ کر اور اس پر عمل کی توفیق نصیب